ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے, ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ گھرانے تھے, 4 کروڑ 30 لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے. ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو, ان کی رہن سہن کیسا ہے, ان کے پاس گاڑی ہے, گھر کدھر ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے, ان کی ٹریول کتنی ہے, وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. اور اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے, ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا, اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے, بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا, ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا. پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا. ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے ایک, یہ جو بڑی ہم نے دیکھا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شوگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز 70% صرف ڈکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی بنائی ہے, باقی 30% وہ آف بکس بیچتے تھے, یعنی اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے. اس کے لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے, تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوس کیا اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں. یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی, اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے. 20 انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا, 3 پہ ہم شروع کر دیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, اور ہمارا پلان تھا کہ 20 تک ہم پہنچیں گے. تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا, ٹیکس کی چوری کم کر کے. پھر جو ریٹیل سیکٹر, دکانیں جو ہیں, اس وقت جو دکانوں کا جو ٹوٹل دکانوں کی جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے, یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ 20,000 ارب روپیہ ہے, اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں وہ صرف اس میں سے 4,000 ارب دیتی ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے. تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں, ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے, جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر, ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اور پوچھ سکتے ہیں فیصل آباد میں, وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی. تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں, یہ جو ہماری ساری, اور زراعت میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی, 4.4% پہ ہماری زراعت بڑھ رہی تھی. اور یہ ساری چیزیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر تھی. جو ہماری اکنامک سروے کی یہ رزلٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے, ہم نے نہیں دی. اس گورنمنٹ نے جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سروس سیکٹر بڑھ رہا تھا, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, زراعت بڑھ رہا تھا, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کا, جو ہم نے بڑے انسینٹیوز دیے تھے. تو ادھر سے انہوں نے آ کے, جب سے یہ آئے, پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی, مارکیٹ کو پتہ چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے, روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا. 178 روپیہ ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی ہے, اس کے بعد وہ گر کے آج 210 212 کے قریب ہے. اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو اور جتنی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.